بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع بہت ہی زیادہ دردناک، خوفناک اور بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس کو بیان کیے بغیر نہ میری جان جہنم کی آگ سے بچ سکتی ہے اور نہ اس کو مانے بغیر آپ جنت کی خوشبو پا سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایمان خالص نہ ہو یا قرآن کا صحیح فہم نہ ہو تو پھر انسان اس طرح بھٹکتا ہے، اس طرح قرآن کی تشریح کرتا ہے اپنے دماغ کے مطابق کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اس عالم دین کو کیا ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے عالم دین پھر قرآن کی وہ تشریح کرتے ہیں کہ آج جو پوری دنیا میں یہ کافر مشرک دین اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے ذمہ دار یہ حضرات ہیں۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جن کو دنیا بڑا بزرگ مانتی ہے اور بڑا موحد مانتی ہے اور بڑا عالم دین مانتی ہے، لیکن انہوں نے قرآن کا کس طرح مذاق اڑایا ہے۔ پہلی مثال کتاب التوحید عبد الوہاب نجدی صاحب نے لکھی ہے، اور اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا شرک جو کیا ہے وہ آدم علیہ السلام نے کیا ہے، اور پھر ایک جھوٹی روایت بیان کرتے ہیں کہ دیکھو آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں بچتی تھی، مر جاتی تھی پیدا ہوتے ہی، اور ہر دفعہ شیطان ابلیس آ کے ان کو یہ کہتا تھا کہ میں وہی ہوں جس نے تم دونوں کو جنت سے نکلوایا تھا، اب میری بات مانو تب یہ اولاد ہے یہ جیتی جاگتی اور صحیح سلامت پیدا ہوگی، ورنہ یہ مرتی رہے گی۔ تو ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ تو حوا علیہ السلام نے اور آدم علیہ السلام نے اس کی بات نہیں مانی، لیکن وہی کچھ ہوا جو ابلیس کہہ رہا تھا۔ اور پھر چوتھی مرتبہ جب یہ معاملہ آیا ولادت کا، تو ابلیس نے کہا کہ اس کے بعد اگر میری بات نہ مانی تو وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس طرح سینگوں والا ہوگا اور ماں کا پیٹ چیر کر آئے گا، اور اس طرح ہوگا اور اس طرح ہوگا۔ پھر دونوں میاں بیوی نے بچے کی محبت کی وجہ سے ابلیس کی بات مان لی، اور پھر بچے کا نام اس کے کہنے کے مطابق عبد الحارث رکھا۔ حارث شیطان کا ایک دوسرا نام ہے اس جھوٹی روایت کے مطابق۔ تو آپ غور فرمائیے، عبد الوہاب نجدی صاحب کہتے ہیں کہ ہاں یہاں ابلیس کی بات مانی تو ہے، لیکن عبادت نہیں کی ہے، صرف اطاعت، شرک فی الاطاعت ہوا ہے، شرک فی العبادت نہیں ہوا ہے، شرک فی الاطاعت ہوا ہے۔ اندازہ لگائیے بھائی، اطاعت کی اور بات کیا کی؟ بچے کا نام حارث کا بندہ، شیطان کا بندہ رکھ دیا، تو بتاؤ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ تو اس طرح انہوں نے ایک جھوٹی روایت کے اوپر اعتماد کر کے قرآن کی ان آیات کا مذاق اڑایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا مشرکین مکہ کو کہ دیکھو تم ایک انسان آدم کی اولاد ہو، اور پھر اس کے بعد آگے وہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان ہو تم یہ کیا کر رہے ہو کہ جب میاں بیوی کچھ امید میں ہوتے ہیں اور پھر اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں کہ اگر تو نے جیتا جاگتا بچہ ہمیں دے دیا تو ہم تیری شکر گزاری کریں گے، اور جب اللہ ان کو جیتا جاتا بچہ دے دیتا ہے تو پھر شرک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے کو انہوں نے آدم علیہ السلام کی طرف پھیر دیا کہ یہ بات اصل میں آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ تو اندازہ لگے کس طرح یہ وہابی ٹائپ مشہور ہے کہ یہ شرک کے دشمن تھے، لیکن ان کی کتاب التوحید کے اندر اندازہ لگے یہ انہوں نے لکھ دیا، اور پھر یہ بھی ان کے بیٹے نے بھی لکھا کہ ہمارے اعمال جو ہیں یہ نبی علیہ السلام کے پیش ہوتے ہیں۔ یہ دوسرا شرک ہے ان کا۔ پھر گنبد کے یہ رکھوالے تھے، پجاری تھے، یہ تیسرا شرک ہے ان کا۔ تو اس کے بعد دیکھیے کشف المحجوب والے علی حجویری صاحب، جن کو پوری مسلمان امت جو ہے داتا صاحب کہتے ہیں، ان کی زبانیں گھس گئی ہیں، لیکن کشف المحجوب نہیں پڑھتے ہیں، یا پڑھتے بھی ہیں تو اس واقعے کو دبا جاتے ہیں جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ سو و شکر کے عنوان سے ایک واقعہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اس طرح اپنے پڑوسی ایک جرنیل کی بیوی کے ساتھ، نعوذ باللہ، وہ الفاظ بھی ہمیں ادا کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن ان بے شرموں کو، بے حیاؤں کو کوئی شرم نہیں آئی ہے۔ ایسے واقعات انہوں نے لکھے ہیں، اور پھر الزام لگایا دو پیغمبروں کے اوپر، سلمان علیہ السلام کے اوپر اور داؤد علیہ السلام کے اوپر۔ آج بھی ان کی اس بائبل کے اندر جو ان کی عیسائیوں کی، اس کے اندر یہ شرمناک واقعات لکھے ہوئے ہیں، اور ان دونوں واقعات کی اس شرمناک اور شرکیہ اور مشرکانہ اور نبیوں کے اوپر الزام کی اس نے، علی حجویری نے، جس کو داتا کہتے ہیں، اس ظالم نے اس کی بالکل تصدیق کر دی کہ باقی اسی طرح ہوا تھا، اور پھر الزام لگایا نبی علیہ السلام کے اوپر۔ اندازہ لگائیے
کہ نبی علیہ السلام نے بھی اسی طریقے سے منہ بولے بیٹے جو حارثہ زید کی بیوی تھی اس کے اوپر وہ طبیعت آ گئی، اور پھر بیٹے کو کہا کہ اس طرح اللہ کا حکم ہے طلاق دو، اور پھر خود نکاح میں لے لیا۔ اندازہ لگائیے یہ ان کے اس قوم کے داتا صاحب یہ ہیں جو اس طرح نبی علیہ السلام کے اوپر ایسا غلیظ الزام لگائیں کہ رشدی بھی شرمائے۔ پھر دیکھیے تبلیغی نصاب کے اندر فضائل اعمال جس کو کہتے ہیں، زکریا صاحب نے پھر آدم علیہ السلام کے اوپر شرک کا الزام لگایا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ نہیں قبول ہو رہی تھی، اور آخر میں جب کہا کہ اے اللہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میری خطا کو معاف کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو گویا پوچھنا پڑا کہ آپ کو یہ نام کیسے معلوم ہوا؟ تو اس انداز سے یہ کہا کہ یہ واسطے وسیلے کا شرک کوئی ایسا نیا نہیں ہے، یہ تو آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اندازہ لگائیے ایسا شرک کا الزام ایک نبی کے اوپر۔ پھر دیکھیے محمد حنیف نے دعوت القرآن کے اندر 2 نبیوں جلیل القدر انبیاء کے اوپر، یوسف علیہ السلام کے اوپر اور یعقوب علیہ السلام کے اوپر اندازہ لگائیے ایسا الزام لگایا جو ایسا موحد خاندان تھا، مجاہد خاندان تھا، جو شرک کا دشمن خاندان گزرا ہے، انبیاء میں بڑی فضیلت والا مقام رکھنے والا یہ خاندان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی، جو اس طرح شرک کے دشمن گزرے تھے۔ لیکن اس محمد حنیف نے اپنی دعوت القرآن جلد 2 کے اندر لکھ دیا کہ یعقوب علیہ السلام نے پورے خاندان سمیت یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، سجدہ ریز ہو گئے۔ اندازہ لگائیے، اور یہ یوسف علیہ السلام کی تقوی اور ایمان کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ عزت دی۔ اندازہ لگائیے یہ ان کا دماغ ہے کہ جس کو تقوی اور ایمان کی وجہ سے اللہ عزت دے گویا اس کو سجدے کرواتا ہے۔ تو یہ الزام لگایا، حالانکہ صاف سادہ سی بات ہے۔ وہاں یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، سورج چاند ستاروں کو اپنے سامنے جھکا ہوا دیکھا، اور والد کے سامنے جب اس کی ذکر کیا اس کا، تو انہوں نے کہا بیٹے اس طرح ہوگا، تجھے اللہ عزت دے گا، تجھے اللہ تعالیٰ یعنی باتوں کی تہہ تک پہنچنے کی، اور تجھے چنے گا، یعنی نبی بنائے گا، اور تیرے پر اس طرح رحمت اور شفقت کی بارش کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اہل یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی نعمتوں کی تکمیل کرے گا۔ تو اس کا سادہ سا مطلب ہے جو یعقوب علیہ السلام نے بتایا سورہ یوسف 6 نمبر آیت کے اندر، اور سورہ یوسف کی 100 نمبر آیت کے اندر جب وہ سارے مراحل سے گزرے ہیں، مصیبتوں مشکلوں کا دور گزر گیا، اور پورا خاندان ایک رائل فیملی کی حیثیت سے مصر میں داخل ہو رہا ہے، اور تخت پر بٹھایا، اور پورا خاندان شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے اس انداز سے بتایا کہ بابا یہ جو سارے معاملات ہوئے ہیں یہ بالکل وہی تو ہے جس طرح یعنی جو آپ نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، جو بچپن میں نے دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل حق کر دکھایا، وہی کچھ ہو گیا جو آپ نے بتایا تھا۔ میرے مالک نے مجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنے کا علم عطا فرمایا، نبوت عطا فرمائی، بادشاہی عطا فرمائی، اور احسان پر احسان مالک کرتا رہا کہ کس طرح اس نے مجھے جیل سے نکالا اور کس طرح آپ لوگوں کو وہاں سے یہاں لے آیا۔ یہ اس مالک کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کو، اپنے منصوبے کو غیر محسوس طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے، اور پھر اندر سے ایک دعا نکلی ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اس انداز سے یوسف علیہ السلام اور وہ پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ لیکن اس محمد حنیف اس مشرک نے اس طرح 2 پیغمبروں کے اوپر ایسا الزام لگایا۔ یہ تو جو علی جویری نے الزام لگایا تھا 2 پیغمبروں کے اوپر، اس سے بھی زیادہ شدید الزام ہے، کیونکہ وہاں تو ایک برائی کا، بدکاری کا الزام ہے، اور یہاں شرک کا الزام ہے گویا۔ باقی شرک کا الزام لگانا اور پھر کہنا یہ شرک نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اچھا یہ تو اور بڑا جرم ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ بتاؤ کہاں اللہ کا حکم ہے اس پوری سورہ کے اندر یا پورے قرآن کے اندر کہیں ہے؟ جہاں اللہ کا حکم ہے وہ ملائکہ کے بارے میں ہے، ملائکہ کو اللہ نے حکم دیا وہاں آدم علیہ السلام کے سامنے جھکو، تو وہاں تو پوری طرح 7 دفعہ وہ قرآن میں آ گیا اس انداز سے، اور وہاں وہ ایک مختلف معاملہ ہے، مختلف ماحول ہے، ابلیس کا اندر باہر لانا ہے، اور فرشتے تو اللہ کی وہ مخلوق ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں، اور جب اللہ کا حکم آ جائے تو وہ شرک نہیں ہوتا ہے۔ اور اس چیز کو یہاں آ کے پیش کرنا، جس طرح وہاں حکم ہے اس طرح یہاں بھی حکم ہے، تو یہاں حکم دکھاؤ نا،
یا حکم نہیں دکھا سکتے ہو؟ ہاں، محمد حنیف کا ضرور حکم تھا، پوری جماعت کو اس نے حکم دیا اللہ کی کتاب کا انکار کرنے کا، اور پوری جماعت نے اللہ کی بات کو پیچھے کر کے اپنے امیر کا حکم مانا ہے۔ تو یہ اس طرح کا حکم ماننا یہ شرک ہوتا ہے، یہ اپنے امیر کو رب بنانا ہوتا ہے۔ یہی کچھ کیا تھا پچھلی قوموں نے، اپنے علماء اور مشائخ کو باتوں کو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں مانتے تھے۔ حالانکہ اس واقعے کی صحیح تفسیریں بھی موجود ہیں، امام بخاری جس انداز سے واقعہ لائے ہیں اس میں سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے، اور پوری طرح خوابوں کی تعبیر کا باب باندھ کے 6 نمبر آیت لائے ہیں، اور 100 نمبر آیت کا وہ پہلا حصہ چھوڑ دیا، اور 100 نمبر آیت وہاں سے لائے ہیں جہاں یوسف علیہ السلام اس کی تشریح بتا رہے ہیں جو یعقوب علیہ السلام نے بتائی تھی، اور پھر 101 نمبر آیت کے اندر وہ ان کی دعا بھی اور سارا اس طریقے سے لائے ہیں۔ پھر اس دور کے موحد عالم دین نے جس نے توحید کی دعوت اٹھائی، اللہ کے بندے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس نے تو کھول کھول کے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، ہر اینگل سے بیان کیا ہے کہ یہ پورا خاندان ہے، یہ ان نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جھکا ہے اللہ کے سامنے، یہ شکر گزاری کا سجدہ تھا۔ پھر فتویٰ لگایا کہ جن کا ایمان عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، کیونکہ اپنے مریدوں سے پجوانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اس راستے کو کھولنا چاہتے ہیں، اس دروازے کو کھول کے پھر اپنی بندگی گویا کروانا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ جتنے مفسر گزرے ہیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانا ہے ان کا ایمان خراب تھا۔ اور پھر جب دوسروں نے تھوڑا سا آگے سے مزید سوال کرنے کی کوشش کی، وہ جو 4 نمبر آیت میں وہ جو خواب اور لی ساجدین، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں حضرت نہیں، سنو، وہاں اور بھی تو خواب تھے، وہاں اس خواب کو جو سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں تو اس کی تعبیر بتائے گی سولی لٹکایا جائے گا، اور پھر موٹی 7 گائے ہیں جن کو دبلی گائیں کھائے جا رہی ہیں، تو وہاں گائے وغیرہ نہیں کھا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے موٹی گائیں اور ہریالی کا مطلب ہے خوب وہاں بارشیں ہوں گی اور خوب وہاں سبزے اگیں گے، اور سوکھی بالیوں کا اور دبلی گایوں کا مطلب یہ ہے کہ خشک سالی پڑے گی، قید پڑے گا، یہ اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی خواب کا وہ انداز ہے، اس کی تعبیر ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کتنی خوابوں کی تعبیر بتائی ہے، صحابہ خواب دیکھا کرتے تھے، خود نبی علیہ السلام دیکھتے تھے خواب اور پھر اس کی تعبیر بتاتے تھے۔ یہ سادہ سی بات ہے وہاں، لیکن جن کے دماغوں کے اندر شرک ہو، جن کے دلوں میں مرض ہو شرک کا، کفر کا، وہ اس طرح اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں۔ پھر دیکھیے علی انجینئر صاحب ہیں، کہتے ہیں جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے چھوٹے اللہ بنا دے گا۔ غور کیجیے ذرا، یہ اسکالر ہیں، آج کی ماڈرن اسکالر ہیں، کہتے ہیں ہمیں چھوٹے چھوٹے اللہ منی گاڈ بنا دے گا۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ رہے گا تو جنت میں ہم بھی ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، جنت میں ہم جو چاہیں گے وہ ہو جایا کرے گا، تو چھوٹے چھوٹے اللہ بن گئے نا۔ اس طرح اس کے دماغ کے اندر آئی ہے، یہ خرابی آئی ہے اس کو اللہ بننے کا شوق۔ حالانکہ جنت میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ کرے گا، وہ اللہ کرتا ہے، وہ اللہ کا فعل ہوگا، جو چاہیں گے ہو جائے گا، جو مانگو گے ہو جائے گا۔ باقی جو اس طرح جن کو اللہ بننے کا شوق ہے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکیں گے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ تو اللہ کے بندو یہ ہے معاملہ، یہی ڈاکٹر اسرار صاحب کرتے ہیں، وحدت الوجود کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے، اندازہ لگائیے۔ یہ سارے کفر شرک پھیلانے والے، طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، یا فضل الرحمان ہوں، منور سلطان ہوں، عبداللہ عمر درانی ہوں، خلیل الرحمان ہوں، یہ سارے لگے ہوئے ہیں اللہ کی کتاب کو نیچا دکھانے اور اپنی باتوں کو آگے کرنے کے لیے۔ یہ ہے اللہ کے بندو آج کے دور کے، یہ جو مر گئے ہیں طاغوت، اب ان کو رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہہ سکتے ہیں، نہ ان کو اپنا امام ماننا ہے، نہ اپنا ان کو لیڈر ماننا ہے، نہ ان کو اکابر ماننا ہے۔ اور جو زندہ ہیں اس طرح جو شرک پھیلا رہے ہیں، یہ ہمارے امام تو کیا مقتدی بننے کے لائق نہیں ہیں۔ تو اللہ کے اس بندے نے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ جو توحید کی دعوت اٹھائی، اس میں جب سوال کیا جائے کیا ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں، ان کا یہ اللہ کے وقار کو ٹھیس پہنچانا ہے، اور ان کو امام ماننا، شرک اور کفر پھیلانے والوں کو، مسلک پرستوں کو امام بنانا، یہ ایمان کی خرابی ہے۔ چاہے یہ مکی مولوی ہو، چاہے یہ مدنی مولوی ہو، پاکستانی ہو، بنگلہ دیشی ہو، امریکہ کا ہو، فرانس کا ہو، جاپان کا ہو، UK کا ہو، چین کا ہو، یا رشیا کا ہو، یا افریقہ کا ہو، جس کے عقیدے کے اندر یہ خرابی ہے، اور یہ چیلنج ہے کہ آج کوئی مسلک، کوئی جماعت، کوئی فرقہ، یا جو بھی یہ ان کی کتابیں آج کے دور کے اندر کسی عالم دین نے کوئی کتاب لکھی ہو جو فضائل اعمال ہو، فیضان سنت ہو، یا غنیت الطالبین ہو، انفاس العارفین ہو، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، اور عبد القادر جیلانی کی کتابیں، محی الدین چشتی کے ملفوظات ہوں، مجدد الفسانی کے یہ ہوں مکتوبات ہوں، اس انداز سے کوئی ایک بھی شرک سے خالی بتا دو اللہ کے بندو جس میں یہ شرک نہ ہو کہ نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، یہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، واسطے وسیلے کا شرک، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں کا شرک، اور مردوں کو زندہ سمجھ کے ان کو سننے والا ماننا، ان کو حاضر ناظر ماننا،
پھر کسی کی 11ویاں ہو رہی ہیں، کسی کی 12ویاں ہو رہی ہیں، کوئی میلاد میں لگا ہوا ہے، کوئی گھوڑے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی گائے کا پجاری ہے، کوئی مورتی کا پجاری ہے۔ کہاں جائیں، کدھر جائیں اللہ کے بندوں، چاہے سیاسی لیڈر ہوں، عسکری لیڈر ہوں، یا ہمارے یہ مذہبی لیڈر ہوں، یہ سارے کے سارے شرک کے رکھوالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ بات آپ کے سامنے آئی ہے، یہ اس سے غصہ بھی آئے گا، مجھے معلوم ہے اکثریت کو غصہ آئے گا، لیکن غم و غصہ یہ جذباتی کیفیت ہوتی ہیں، وقتی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے حقیقت نہیں بدلتی ہے۔ تو لہٰذا اصل عقل مندی یہ ہے کہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرو، قرآن کا پھر مطالعہ کرو، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ رہنما تھے ہمارے، یہ ٹھگ تھے، یہ انہوں نے راستہ روکا ہے، یہ حکیم الامت نہیں، یہ امت کے سب سے بڑے دشمن تھے جنہوں نے شرک کے انجیکشن دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے، ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی مسلک سے، کسی سیاسی جماعت سے ہمارا اللہ جانتا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، کوئی مولوی نہیں ہوں، میں آپ کو بالکل سیدھی اور سچی بات بتاتا ہوں۔ اس بات کا ساتھ دو، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رنگے جہاں بدلی کرے گا۔ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں آپ کو قیادت ملے گی، آپ کے قرضے چٹکیوں میں اتر جائیں گے، یقین کیجئے آپ کی دشمنیاں ساری دوستیوں میں بدلی ہو جائیں گی، سارے بھائی بھائی بن جائیں گے۔ اس نسخے کے اوپر، اس کے فارمولے کے اوپر اگر عمل کر دیا جائے کہ یہ جو کلمہ ہے یہ دل کی گہرائی سے پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے۔ یہ غوث اور یہ دستگیروں اور مشکل کشاؤں کی جو فوج تیار کی ہے ان ظالموں نے، یہ بالکل انسانیت کے دشمن ہیں، ان کا انکار کرو اور پھر اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، پھر اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کی بات مانی جائے گی اور ان کے پیچھے چلا جائے گا، اور نبی علیہ السلام کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو بالکل ذرہ برابر اہمیت نہیں بلکہ رد کر دی جائے گی۔ یہ باتیں ساری جتنی آج پھیلی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔